الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تجارت خرید و فروخت کے متعلق ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 2 خطبے سود کی حرمت اور مذمت پر بیان ہوئے. آج سود کی تعریف اور سود کی وہ شکلیں جن سے صراحتاً واضح طور پر نصاً شریعت میں روکا گیا ہے. بہت ساری ایسی شکلیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ وہ ان آیات و احادیث اور ان نصوص کی روشنی میں ان پر بحث ہوتی ہے، لیکن آج ہم وہ بیان کریں گے جو نصاً اور صراحتاً قرآن حدیث میں جن کی ممانعت آئی ہے اور حرمت آئی ہے یا انہیں سود کہا گیا ہے. سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے قرآن آیات سے سنا تھا. ربا کا لفظی معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، اضافہ. یہ اس کا لفظی معنی ہے. شرعی معنی یہ ہے ایک فریق کو اس کے مال کے بدلے بغیر کسی معاوضے کے اضافی مال دینا یا کوئی اور فائدہ دینا، یہ سود کی تعریف ہے. دوبارہ سن لیں، ایک فریق کو اس کے مال کے بدلے بغیر کسی معاوضے کے اضافی مال دینا یا فائدہ دینا. اس کو مثال سے سمجھیں. جیسے قرض پر مقرر اضافہ، یہ ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ بیچنا. قرض پر ایک مقرر اضافہ کرنا، کسی کو قرض دینا مثلا 1 لاکھ روپے، لیکن اسے کہنا کہ اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ آپ نے فلاں مدت تک مجھے اتنا اضافہ کر کے دینا ہے، 1,20,000 1,30,000. یہ سود ہے. یہ جو
20,000 اضافی دیے، 30,000 اضافی دیے، یا کم و بیش یہ سود ہے۔ سود کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الفضل، جس کا معنی ہے کہ زیادتی کا، بڑھوتری کا سود۔ ایک ہے ربا النسیہ، جس کا معنی ہے ادھار کا سود۔ ربا الفضل یعنی زیادتی کا یا اضافے کا سود، جیسے ابھی مثال ہم نے دی کہ 1,00,000 روپیہ دے کے 1,20,000 روپے دینا، یا وہ اشیاء جن میں سود ہوتا ہے، وہ اشیاء کھانے پینے کی وہ چیزیں جن میں سود ہوتا ہے، ایک ہی جنس کی چیز کو باہم بیچنا یا تبادلہ کرنا کمی بیشی کے ساتھ۔ مثلا 1 من گندم دے کے 1.5 من گندم لینا، یہ ربا الفضل ہے، یعنی زیادتی کا سود، اضافے کا سود۔ ایک ہے ربا النسیہ، ادھار کرنے کا سود، جیسے وہی بات کہ قرض دینا اور پھر اضافی رقم لینا، یہ ادھار کا سود ہے، اتنا پیسے دینا اور واپس اضافہ کر کے لینا۔ یہ جو ربا النسیہ ہے، ادھار کا سود، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الدیون، قرض کا سود، ایک ہے ربا البیوع، خرید و فروخت کا سود۔ گویا ٹوٹل 3 اقسام ہو گئی، ربا الفضل، ربا الدیون اور ربا البیوع۔ اب ان تینوں اقسام کو ہم دوبارہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ربا الفضل یعنی اضافے اور بڑھوتری کا سود، ایک ہی جنس کی 2 چیزیں کو باہم بدلتے وقت مقدار میں اضافہ کرنا۔ ایک ہی جنس کی 2 چیزیں آپس میں ان کا سودا ہو رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک طرف سے کوئی چیز زائد دی جا رہی ہے یا زائد لی جا رہی ہے، یہ زائد ربا الفضل ہے، یعنی اضافے کا سود ہے۔ مثلا سونے کو سونے سے بیچ رہے ہیں اور اس میں کمی بیشی ہے، چاندی کو چاندی سے بیچ رہے ہیں، اس میں کمی بیشی ہے، گندم کو گندم سے بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس میں کمی بیشی ہے، یا اور جو چیزیں جس کا بیان آئے گا جن کو سودی چیزیں کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ سودی چیزیں، جیسے کھجور ہے، کھجور 1 من دے کے 1 من دے کے 1.25 من لینا وغیرہ وغیرہ، یہ ہے ربا الفضل۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری قسم ہے ربا النسیہ، جس کا ہم نے معنی کیا تھا ادھار کی بے۔ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب 2 ہم جنس یا مختلف جنس کی ربوی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن میں سود ہوتا ہے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے کہ ربوی چیزیں کیا ہیں، سود کن کن چیزوں میں ہوتا ہے، کن کن چیزوں کے سودے میں سود ہوتا ہے۔ جب 2 باہم جنس یا مختلف جنس کی ربوی چیزوں، مثلا سونا، چاندی، اناج، ان میں سود چلتا ہے، کا تبادلہ ادھار پر کیا جائے، مثلا 1 کلو چاندی کے بدلے 1 کلو چاندی ادھار ہے، ادھار حالانکہ ہے برابر،
لیکن اس میں ادھار 1 کلو چاندی کے بدلے 1 کلو چاندی ہی ہے، لیکن ہے اس میں ادھار، یہ ربا نسیہ ہے۔ یا جنس مختلف ہے، سونے کے بدلے چاندی ہے، چاندی کے بدلے سونا ہے، گندم کے بدلے کھجور ہے، کھجور کے بدلے گندم ہے، یا اور بھی جو چیزیں ہیں، جنس تو بدل گئی ہے، لیکن ان کا تبادلہ کرنا ادھار پر۔ ایک جنس ہے، اس کا تبادلہ ادھار پر، یہ بھی منع۔ جنس مختلف ہے، اس کا تبادلہ کرنا ادھار پر، یہ بھی منع۔ یہ ہے ربا نسیہ، ادھار کا سود۔ اور طریقہ ہے اس کی تجارت کا، اور ایک ہے ربا الدیون، قرض کا سود۔ یہ تو بالکل واضح ہے، عرف میں جس کو سود کہا جاتا ہے، قرض پہ سود دینا لینا، یہ وہ سود ہے جو قرض پر دیا جاتا ہے، جہاں قرض دہندہ مقروض سے، یعنی قرض دینے والا مقروض سے مقررہ مدت کے لیے اصل رقم سے زیادہ وصول کرتا ہے، جس کو عام طور پر ہم سود سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ربا الدیون، قرض کا سود۔ جیسے آج کل بینک کے سودی قرض ہے کہ بینک سے ہم پیسہ لیتے ہیں اور ان کو اضافی رقم کے ساتھ لوٹاتے ہیں، یا کچھ وڈیرے ہوتے ہیں، ساہوکار ہوتے ہیں، بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں، علاقوں میں، وہ سود پہ رقم دیتے ہیں، سود پہ۔ کسی کو 1,00,000 روپیہ چاہیے 1 مہینے کے لیے، یا جو بھی مدت ہو، ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن 20,000 اضافی دینا یا 30,000 اضافی دینا، یا ایسے کم و بیش۔ یہ ربا الدیون ہے، قرض پر اضافی رقم لینا۔ یہ مختصر ترین وضاحت ہے کہ ربا کسے کہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز تھوڑی سی پیچیدہ ہے، وہ کچھ اشیاء ہیں جن میں ربا ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں ربویات۔ وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ سامان جن میں ربا چلتا ہے، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اسی جنس سے بے ہو تو نقدہ نقد ہو، جنس بدل جائے تو بھی نقدہ نقد ہو، صرف اسی جنس سے ہو تو کمی بیشی جائز نہیں، جنس بدل جائے تو کمی بیشی جائز، لیکن ہو نقد و نقد۔ یہ ذرا پیچیدہ سی بات، جس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کون سی ہیں جن کو شریعت میں ربویات کہتے ہیں؟ سودی اشیاء، کہ جن میں اگر ادھار ہوتا ہے تو سود ہو جاتا ہے، ایک چیز ادھار ہو، جن میں اگر بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں آپس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو سود ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی اشیاء ہیں؟ وہ اصل اور بنیادی چیزیں تو 6 ہیں جن میں سود چلتا ہے، جو سودی اشیاء کہلاتی ہیں۔ اصل اور بنیادی چیزیں 6 ہیں، جن کا ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں ہے ذکر ہے۔ ہم وہ حدیث ہی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ سنیں۔ سونے کی بے یا تبادلہ سونے کے ساتھ، چاندی کی بے یا تبادلہ چاندی کے ساتھ، گندم کی بے گندم کے ساتھ، جو کی بے جو کے ساتھ، کھجور کی بے کھجور کے ساتھ، نمک کی بے نمک کے ساتھ، یہ بے جائز ہے، لیکن سواء بسواء یدم بیدن،
ایک جنس ہوں، ایک جنس سونے کی سونے سے، چاندی کی چاندی سے، کھجور کی کھجور سے، ایک بے ہوں تو سوام بے سوائن، برابر برابر ہوں، کمی بیشی نہ ہو۔ اور نمبر 2 یدم بے یدن، ہاتھوں ہاتھ ہوں، نقدو نقدوں، اسی وقت تبادلہ ہو، اسی وقت لینا دینا ہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَشْيَاء، لیکن یہ جو اشیاء جو ابھی گنوائی 6، جب ان کی جنس بدل جائے، سونے کی بے چاندی کے ساتھ، گندم کی بے کھجور کے ساتھ، نمک کی بے مسنجو کے ساتھ، یعنی جنس بدل گئی، تو جب جنس بدل جائے فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر تم بیچو خریدو جیسے چاہو، کمی بیشی کے ساتھ۔ ظاہر ہے سونا کم ہوگا، چاندی زیادہ ہوگی، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے وہ کم ہوگی، جو اس سے سستی وہ زیادہ ہوگی۔ پھر بیچو تم جیسے چاہو، کمی بیشی کے ساتھ، لیکن پھر ایک شرط، اذا کان یدم بیدن، جب ہو نقد و نقد، جب ہو ہاتھوں ہاتھ۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس میں 6 چیزوں کو بنیادی طور پر ربویات کہا گیا ہے۔ ربویات، ربا سود ہے، ربویات وہ چیزیں جن میں سود چلتا ہے۔ اصل سودی چیزیں یہ ہیں، پھر دیگر احادیث میں کچھ اشارہ جات سے تمام صحابہ، تابعین، اکثر فقہا نے ان 6 چیزوں پر ان اشیاء کو بھی قیاس کیا ہے جو ان کے ساتھ معنی و علت میں یکساں ہیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کو ان پر قیاس کیا ہے۔ کن چیزوں کو؟ جو معنی اور علت میں ان کے ساتھ یکساں ہیں، ان جیسی ہیں، ان سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ معنی اور علت کیا ہے؟ یعنی نمبر 1، وہ تمام چیزیں جو ماپی اور وزن کی جاتی ہوں۔ پہلے دور میں کچھ چیزیں ماپی جاتی تھیں، کچھ پیمانے ہوتے تھے، پیمانے جیسے آپ سنتے ہیں سا، ایک مد حدیث میں آتا ہے، جسے صدقۃ الفطر 1 سا ہے۔ یہ سا ایک پیمانہ ہے جس میں 2.5 کلو کے قریب گندم آتی ہے، ایک پیمانہ ہے۔ تو ماپی جانے والی چیز ہو، وزن کی جانے والی چیز ہو، ایک۔ دوسری علت کیا ہے؟ کھائی جانے والی چیز ہو، کیونکہ آپ دیکھیں سونا چاندی وزن کی جانے والی چیز، باقی چاروں چیزیں کھائی جانے والی چیز اور ماپی جانے والی، ماپی جاتی تھی تو ماپی جانے والی ہوں، وزن اور کھائی جانے والی چیزیں ہوں، غذا ہو، اور دوسری چیز وہ ذخیرہ ہوتی ہو، جیسے گندم ہے، جو ہے، نمک ہے، کھجور ہے، یہ چیزیں جو اصل تھیں حدیث میں آئی تھی، یہ ذخیرہ ہوتی۔ تو وہ تمام چیزیں جن میں یہ علتیں پائی جائیں، وزن کی جانے والی چیزیں ہوں، ماپی جانے والی چیزیں ہوں، اور کھائی جانے والی چیز ہو، اور ذخیرہ ہونے والی چیز ہو، کئی عرصے تک اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو۔ اب اس میں غلہ کی ساری اشیاء آ گئی، چاول آ گئے، چنے آ گئے، ساری دالیں آ گئیں، مٹر آ گئے، جو ماپے جاتے ہیں، پہلے دور میں ماپے جاتے تھے، جو کھائی جاتی ہیں اور جو ذخیرہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اوپر جو ہم نے بیان کیا تھا ربا الفضل میں، اس میں ایک جنس کا معاملہ آیا تھا کہ ایک جنس ہوں تو پھر کمی بیشی جائز نہیں، جنس بدل جائے تو کمی بیشی جائز ہے، البتہ ہونا دونوں صورتوں میں نقد و نقد چاہیے۔ پھر اگر ان کو خریدنا ہے، میں مثال دیتا ہوں، جسے گندم کو
گندم سے اگر آپ نے خریدنا ہے تو کمی بیشی بھی جائز نہیں اور اسی وقت نقد ہونی چاہیے. لیکن اگر گندم کو کھجور کے بدلے خریدنا ہے ہونا نقد چاہیے، البتہ کمی بیشی جائز. تو اب کیسے خریدیں؟ آپ پیسوں سے خرید لیں. پیسوں سے جب خریدیں گے تو وہاں کمی بیشی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے وہاں تو کمی بیشی ہوگی. یہ تو نہیں نا روپوں کے ساتھ سونے کے ساتھ آپ گندم کو وزن کریں گے، تو وہاں کمی بیشی جائز ہے اور اس میں ادھار بھی جائز ہے. پیسوں سے گندم خریدتے ہیں اور پیسے ابھی دے دیتے ہیں، گندم بعد میں دیتے ہیں، یا گندم ابھی لے لیتے ہیں پیسے بعد میں دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. لیکن جب اسی جنس کی بے ہے تو اس میں یہ شرط ہے. یہ جو ربویات اشیاء ہیں جن میں سود چلتا ہے، جو ہم نے وضاحت کر دی کہ 6 چیزیں اصل ہیں، باقی جن میں یہ علتیں پائی جائیں، اور علتیں ہم نے 3 بتائیں: ماپی جاتی ہوں، کھائی جاتی ہوں اور ذخیرہ ہوتا. ان کو ربویات کہتے ہیں. میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ان چیزوں میں 3 وجوہ سے سود ہوتا ہے. یہ پچھلی مختصر بات کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ان ربویات چیزوں میں، ربویات میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، 3 وجوہ سے سود ہوتا ہے. نمبر 1، جنس کے جنس کے ساتھ اگر تبادلہ ہے، گندم کی گندم کے ساتھ، سونے کی سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ، کھجور کی کھجور کے ساتھ، مٹر کی مٹر کے ساتھ، چاول کی چاول کے ساتھ، ان میں اگر کمی زیادتی ہے تو سود ہے. ایک جنس ہے، ایک جنس کی یہ چیزیں جو ربویات ہیں جن میں سود چلتا ہے. کب سود ہوگا؟ ایک ہی جنس اگر ہے تو کمی زیادتی یہ سود، جس کی مثال میں نے دے دی. سونا سونے کے ساتھ کمی بیشی سود ہے، چاندی چاندی کے ساتھ کمی بیشی سود ہے، گندم گندم کے ساتھ کمی بیشی سود ہے. اور جو اس کے تحت ہیں، مٹر چاول، چاول چاول کے ساتھ کوئی جنس ہو، وہ چاول اچھا ہو یا ہلکا ہو، وہ کھجور ہلکی ہو یا قیمتی ہو، یہ فرق یہاں نہیں دیکھا جائے گا. یہاں کیا دیکھا جائے گا؟ بس جنس ایک ہے. تو ایک تو سود کب ہوگا ان ربویات میں؟ ایک ہی جنس میں کمی بیشی ہے تو یہ سود ہے. اس بارے میں حدیث سنے. ویسے تو پیچھے حدیث آئی تھی، اس میں وضاحت تھی، لیکن بہت احادیث ملتی ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ کھجوریں تھیں لیکن وہ ہلکی تھی، بہت اچھی نہیں تھی ان کے پاس. تو انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کا تحفہ پیش کروں، لیکن یہ تو ہلکی ہیں، اچھے والی کھجور. تو وہ گئے اور جا کر کسی سے یہ ہلکی کھجور زیادہ دے کے اچھی کھجور کم لے کے سودا کر لیا، اور وہ کھجور لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اس کھجور کا نام تھا برنی، جو بڑی اچھی کھجور تھی، اور پیش کی. آپ نے دیکھا یہ قیمتی کھجور بلال کے پاس کہاں سے آ گئی؟ پوچھا بلال یہ تمہارے پاس کہاں سے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ نہیں تھی، میرے پاس فلاں کھجور تھی جو ہلکی ہے، ردی ہے، وہ میں نے بیچ کے، وہ زیادہ دے کے، یہ قیمتی کھجور جو ہے یہ میں کم ملی ہے مجھے، وہ آپ کو میں نے تحفے میں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوا. کھجور کھجور کے ساتھ، اب یہ جنس ایک ہے، چیز ربویات ہے جن میں سود چلتا ہے، جنس ایک ہے اور کمی بیشی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا اوہ عین الربا عین الربا لا تفت. اوہ عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں اف کیا کیا تم نے، اف کیا کیا تم نے، یہ عین سود ہے، یہ بالکل سود ہے. 2 دفعہ کہا، اوہ بھی 2 دفعہ کہا، اف یہ کیا کیا، اوہو یہ کیا کیا.
اور 2 دفعہ کہا عین الربا عین الربا، یہ عین سود ہے، یہ عین سود ہے. لا تفعل، ایسا نہ کرو، واپس جاؤ، یہ سودا کینسل کرو. اور پھر کیا کرو جا کے، اپنی یہ جو تمہاری کھجور ہے نا، جو ردی ہے ہلکی، اس کو قیمتاً بیچو، پیسوں سے بیچو، بیچ دو اس کو، جتنے پیسے ملیں اس سے پھر جو کھجور جو اچھی ہے وہ جتنا تمہیں ملے لے لو. سبحان اللہ. نمبر 2، میں نے کہا نا کہ ان ربویات چیزوں میں سود کب ہوتا ہے، تو پہلی شکل کیا بتائی، ربویات چیزیں ایک ہی جنس کی بے ہو رہی ہے تو کمی بیشی سود ہے. دوسری وجہ کیا ہے سود کی، 2 مختلف چیزوں کی بے ہے، یعنی جنس تو بدل گئی، سونا چاندی سے، گندم جو سے، کھجور نمک سے. اب جنس تو بدل گئی، جنس تو بدل گئی، لیکن ایک نقد ہے ایک ادھار ہے. اب اس میں نقد اور ادھار والا اگر معاملہ آ گیا ہے تو یہ سود ہے. کھجور ابھی دے رہے ہو اور گندم بعد میں لوگے، یہ سود ہے. مقدار میں تو فرق ہو گیا، وہ ہوگا ہی ہوگا، ظاہر بات ہے، لیکن اب یہ سود ہو گیا، یہ ادھار کا سود ہے. پہلا نقد تھا پھر بھی سود تھا، کیونکہ جنس ایک تھی، جنس ایک تھی تو کمی بیشی وہ سود تھا. اب کیا ہے، جنس بدل گئی، کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار نہیں کر سکتے. یہ ان چیزوں میں ہیں جو ربویات. تو پھر کیا کریں، نقد پیسوں سے وہ خریدو، پھر ادھار بھی جائز. سبحان اللہ. اس کی حدیث لا تبیعوا منها غائبا بالناجز. ان ربویات کے بارے میں کہا کہ جن چیزوں میں سود چلتا ہے، حدیث ہے بخاری مسلم کی، نہ بیچو تم ان میں سے، ان ربویات میں سے جن چیزوں میں سود چلتا ہے ان میں سے نہ بیچو کسی چیز کو غائب کو نقد کے ساتھ. یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی. دوسری حدیث بھی ہے الورق بالورق الورق بالذهب ربا الا ها بها. چاندی کی بے سود کے ساتھ، جنس بدل گئی، جائز ہے، کمی بیشی بھی جائز ہے، الا ها بها، مگر ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. تو 2 وجہ ہو گئی. تیسری وجہ جس وجہ سے ان ربویات چیزوں میں سود واقع ہوتا ہے، ایک چیز کا تبادلہ یا سودا اپنی جنس کے ساتھ تو ہے، اب جنس بھی ایک ہے اور مقدار میں بھی برابر ہے، مقدار میں بھی فرق نہیں، جنس ایک، مقدار بھی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، مگر ان میں ایک حاضر ہے اور دوسری ادھار ہے، تو بھی منع ہے، تو بھی منع ہے. مثلا سونے کی بے سونے کے ساتھ ہے برابر برابر، چاندی کی چاندی کے ساتھ ہے برابر برابر، گندم کی گندم کے ساتھ ہے برابر برابر، لیکن ایک طرف نقد ہے دوسری طرف ادھار ہے. بخاری کی حدیث سے البر بالبر ربا الا ها وها. گندم کی گندم کے ساتھ بے، اگرچہ وہ برابر مقدار ہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ ادھار ہے تو وہ سود ہے. اس کو اور میں خلاصے سے عرض کرتا ہوں، یعنی جو ربوی اشیاء ہیں، یعنی وہ اشیاء جن میں سود چلتا ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، یعنی جن میں سود چلتا ہے، ایک جنس کی اشیاء ہوں تو کمی بیشی جائز نہیں کیونکہ جنس ایک، اور ادھار بھی جائز نہیں، اور اگر جنس مختلف ہو تو کمی بیشی تو جائز ہے، ادھار پھر بھی جائز نہیں. حدیث کے لفظ ہیں پیچھے جو پہلی حدیث اس بارے میں بتائی صحیح مسلم کی، اس کے آخر کے لفظ تھے اذا اختلف هذه الاشیاء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. جب جنس بدل جائے تو بھلے کمی بیشی کے ساتھ بیچو، جتنا مرضی ہے کمی بیشی کر لو، لیکن یدن بے یدن ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. باقی پیسوں کے بدلے جیسے گندم ہے، کھجور ہے،
وہ پیسوں کے بدلے آپ کمی بیشی تو ہے ہی ہے، اس میں ادھار بھی چلتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مسئلہ ہے بیع صرف. صراف کہتے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے، زرگر کو، سونار کو بیع صرف، سونے چاندی کی بیع. ہم اس پر بالکل تھوڑی سی بات دوسرے خطبے میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہیں یہ پیچیدہ مسائل، بہت سوچ بچار کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ میں نے بتایا کہ وہ صورتیں ہیں جو نصاً صراحتاً احادیث سے ثابت. اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بیع صرف، سونے چاندی اور کرنسی کی بیع. سونے چاندی کے متعلق ہم نے وضاحت کر دی. سونار سے اگر آپ نے سونا دے کے کوئی زیور تیار کروانا ہے تو سونا آپ کا دیا ہوا اور زیور میں جو سونا ہے یہ برابر ہونا چاہیے، یہ بالکل برابر. اس کو مزدوری الگ سے دینی. آپ نے جو سونا دیا اور اس نے جو سونا زیور میں لگایا، اگر کمی بیشی ہے تو سود ہے. سونا بالکل وہی اتنا مقدار میں ہو جتنا آپ نے دیا، اس کی مزدوری جو اس میں نگینے جڑے ہیں جو بھی ہے اس کی الگ سے آپ نے اس کو پیسے دینے. باقی سونے اور چاندی کے متعلق ہم نے مسئلہ بتا دیا. ہاں، کرنسیوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ملک کی کرنسی، جیسے ہمارا پاکستانی روپیہ ہے، یہ ایک ملک کی کرنسی. کوئی بھی ملک، ڈالر ہے، ریال ہے، پاؤنڈ ہے، ایک ہی ملک کی اگر کرنسی ہے تو اس میں دو شرطیں سود سے بچنے کے لیے. ایک، کمی بیشی جائز نہیں. 1000 روپیہ دے کے 1001 روپیہ نہیں لے سکتے آپ، بھلے نقد و نقد ہو رہا ہے. 1,00,000 روپیہ دے کے 1,20,000 نہیں لے سکتے، بھلے نقد و نقد ہو رہا ہے. اسی طرح ڈالر، آپس میں ڈالر کی ڈالر سے سودا ہو رہا ہے، ریال کا ریال سے سودا ہو رہا ہے، تو کمی بیشی. نوٹ تو ہو سکتے ہیں، ایک بڑا نوٹ ایک چھوٹا نوٹ، وہ بات نہیں، مقدار کی بات. نوٹوں کے فرق کا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، اس کے تبادلے میں کمی بیشی جائز نہیں، ادھار بھی جائز نہیں، کیونکہ وہی بات ہے. یہ سونے چاندی کے حکم میں ایک جنس میں، سونے چاندی کے ایک جنس میں کمی بیشی جائز نہیں تھی، ادھار بھی جائز نہیں تھی. اور اگر سونے اور چاندی جنس مختلف ہو جائے تو بھی جو ہے نا کہ وہ کمی بیشی تو جائز تھی، ادھار جائز نہیں تھی. بعین ہی وہی اصول یہاں پر لاگو ہوگا. ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، کمی بیشی جائز نہیں. گویا یہ سونے کی سونے سے بے ہے، یہ چاندی کی چاندی سے بے، کمی بیشی جائز نہیں ہے. ہاں، یہاں ادھار بھی جائز نہیں، جیسا کہ پیچھے آپ سن چکے.
اگر ملک کی کرنسی بدل جائے، آپ روپے دے کے ڈالر خریدنا چاہتے ہیں، ڈالر دے کے ریال خریدنا چاہتے ہیں، پاؤنڈ خریدنا چاہتے ہیں، کرنسی بدل جائے، اب اس میں ایک شرط، کمی بیشی تو ہوگی، ظاہر ڈالر روپیہ ایک تو نہیں ہے، ریال اور روپیہ ایک تو نہیں ہے، کمی بیشی تو ہوگی، لیکن اس میں ادھار نہیں چل سکتا۔ یہ سودا ابھی ہونا چاہیے، ابھی ڈالر دیں اور ریال لیں، ابھی روپے دیں اور ڈالر لیں، اس میں الگ ہونے سے پہلے یہ تبادلہ ہو جانا چاہیے۔ جو سونے اور چاندی کا معاملہ تھا وہی ان کرنسیوں کا معاملہ ہے۔ اس پہ تھوڑی سی اور بات ہے، ہم کریں گے وقت پہ، کوشش کرتے ہیں خطبہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باریک مسائل کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم مزید بھی جو ہمارے معاشرے میں مروج کچھ سودی شکلیں ہیں اور لوگ طرح طرح کی تعویلیں کر کے ان میں جواز کی شکلیں نکالتے ہیں، لیکن وہ ان اصول کی روشنی میں سود پر مشتمل ہیں، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے یہ جو صریح نصوص ہیں ان پر ہم نے بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ایک اعلان کرنا تھا، رہ گیا۔ آپ کے کراچی میں اسکیم 33 جو کوئٹہ ٹاؤن اور سفورہ بورڈ سے آگے کا علاقہ ہے، کاغان سوسائٹی میں مسجد عائشہ زیر تعمیر ہے۔ پلاٹ بھی ماشاءاللہ مل چکا، بنیادیں بھی پڑ چکی، اس کی چھت کے لیے پلر بھی کھڑے ہو چکے، اللہ کی توفیق سے ہم خود جا چکے، ہمارے بہت سارے ساتھی جا چکے۔ مسجد اتفاق سے بڑی بنائی جا رہی ہے، تقریباً 300 غز پر مشتمل اس کا ایریا ہے مسجد کا۔ چھت کا معاملہ ہے 12 ٹن سریا، 450 بوری سیمنٹ، کرش ریتی کے 6 ڈمپر اور مزدوری اشد ضرورت ہے۔ ان ساتھیوں نے اپنی جان پہچان، دوست احباب اور علاقے سے بہت اس حوالے سے تعاون جمع کیا جو یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ پہلا اعلان ہو رہا ہے، آپ ضرور اس میں تعاون کریں کیونکہ پلر کھڑے ہو چکے ہیں، اب چھت ڈالنی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور یوں آپ صدقات جاریہ میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہاں کے ذمہ دار ساتھی عبد الرحمان صاحب آئے ہوئے یہاں آگے ہوں گے، ان سے معلومات بھی لی جا سکتی ہیں، بعد میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔